اپنی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ ہم سے مشورہ کر رہے ہیں، یہ بڑی بات ہے۔ اس کے لہٰذا اس بات کو ہم لوگ نہ بڑھا کے اور اپنی بات کو ختم کریں، اور حضرت ہے جو حضرت اعلان کریں وہ انشاءاللہ ہمیں منظور ہے۔ شکریہ خدا۔ آرام سے بیٹھیے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ صدق اللہ مولانا عظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نبی رحمت نور مجسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں، پڑھیں صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ جشن ولادت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیسے بنائیں، 1500 سالہ جشن ولادت رسول، اس پر خطبہ ہم پڑھ رہے ہیں، درود پاک پڑھ رہے ہیں اور لوگ آپس میں بات چیت کرنے پہ لگے ہیں۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ عشق رسول کا معیار کیا ہے۔ ارے ماتم اور افسوس کی بات ہے، یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ خاموش رہ جائیے کچھ دیر۔ یہ آپ کا عشق رسالت ہے کہ آدمی خطبہ پڑھ رہا ہے، درود پاک لوگ پڑھ رہے ہیں، آپ لگے ہوئے تیری میری میں۔ اور اگر یہی سلسلہ رہا تو آنے والے وقت میں کوئی خلافت میں نہیں آئے گا۔ کتنے افسوس کی بات ہے، ماتم کی بات ہے کہ پورے مہاراشٹر سے لوگ یہاں اکٹھا ہوتے تھے، کوئی تھانہ سے آتا تھا، کوئی ممرا سے آتا تھا، کوئی جوگیشوری سے آتا تھا، کوئی گھاٹیوں پر سے آتا تھا، کوئی اندھیری سے آتا تھا۔ آج بتائیے نہ کے برابر باہر کے لوگ ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ گزشتہ سال جس طریقے کی افراتفری آپ نے مچائی، آج آپ کے وہاں کوئی آنے کو نہیں تیار ہے۔ عارف نسیم خان صاحب ہو، سلیم خان صاحب ہو، ذیشان صدیقی ہو، ممرا ہو، بھیونڈی ہو، تھانہ ہو، اندھیری ہو، جوگیشوری ہو، لوگوں کی یہ شرافت ہے کہ خلافت میں آ کے آپ کی بات سنتے ہیں وہ۔ اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ آپ گلا دبا کے اپنی بات منواؤ گے۔ اتنے اچھے مقررین بات کر رہے ہیں، کوئی ادھر سے چلا رہا ہے، کوئی ادھر سے چلا رہا ہے۔ جشن ولادت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ میٹنگ ہے، لوگوں کو اپنے مشورے دینے کے لیے لوگ یہاں اکٹھا آئے ہیں، مشورہ تھوپنے کے لیے نہیں آئے، زبردستی بات بنوانے کے لیے نہیں آئے، اور آپ کی محبت میں نہیں آئے، اپنے آقا کی محبت میں آئے۔ ارے افسوس اور ماتم کی بات ہے کہ آپ کا پریزنٹیشن کس طریقے کا ہے کہ آج باہر سے کوئی نہیں آیا یہاں پہ۔ نسیم بھائی بڑے افسوس کے ساتھ بتانا پڑ رہا ہے آج ان کو سب کے سامنے اور میڈیا کے سامنے، گزشتہ سال جو ہنگامہ ہوا، جو بدتمیزی ہوئی، جو خرافات ہوئی، ایک نکاح میں ہم یہاں آئے تھے رفیق ڈیکوریٹر کے وہاں، مسجد میں سے ہم نکلے نکاح پڑھا کر تو ایک نوجوان آیا، وہ ہم کو ابھی کہیں دکھائی دیے تھے، وہ آنے لگے کہ حضرت معاف کر دینا معاف کر دینا۔ یہ کیا بھائی کیا بات ہے؟ کہا وہ گزشتہ سال ہم کسی کے بہکاوے میں تھے، اسی لیے ہم نے ایسا افراتفری کیا۔ نہیں افسوس کے ساتھ بتانا پڑ رہا ہے نا، کیا کریں گے؟ ارے مذاق ہے کیا نظام بھائی؟ بتائیے آپ۔ ارے ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن منانے کے لیے اس کو کس طریقے سے منایا جائے یہاں اس لیے اکٹھا ہیں، ان کا منہ دیکھنے تھوڑی آئے ہیں۔ ارے آپ بتائیے نا آپ کے وہاں کون آیا اس مرتبہ باہر سے اور کیوں نہیں آیا؟ آپ بدسلوکی کریں گے تو کون آئے گا آپ کے پاس؟ آپ سے مراد جنرل لوگوں کی بات کر رہے ہیں۔ ارے ملک کے کیا حالات ہیں، صوبے کے کیا حالات ہیں، کس کس طریقے سے اللہ اللہ کر کے یہ ساری منزلیں پار ہو جاتی ہیں۔ بہرحال قرآن کریم کی جس آیت کی ہم نے تلاوت کی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پوری عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ 1500 سالہ جشن ولادت رسول ہے، 1500 سالہ جشن ولادت رسول کس زور شور سے منایا جائے، ایک نمبر پر اس پر بات ہونی چاہیے۔ دو الگ الگ باتیں ہیں، ایک
جشن ولادت رسول کیسے منایا جائے، اور دوسری جلوس عید میلاد النبی کی تاریخ کو لے کے مسئلہ ہے. ارے جلوس 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 اور دوسری کوئی بات ہی نہیں کر رہے ہیں آپ. کیسی محبت ہے آپ کی اللہ کے رسول سے کہ اس مبارک شب میں جس میں ہمارے نبی پیدا ہوئے اس شب میں کچھ کرنے کی بات نہیں ہو رہی ہے. 12ویں شب میں کیا کرنے کی بات ہوئی بتائیے اتنی بڑی میٹنگ میں. ہمارے نبی جس شب میں تشریف لائے اس دنیا میں اس شب میں کیا کرنا چاہیے اس پر کوئی بات نہیں. کوئی ادھر سے چلا رہا ہے 12، کوئی ادھر سے چلا رہا ہے 8 اور پیر. اور بتائیے آپ جس شب میں شب ولادت رسول میں کیا ہونا چاہیے اس پر کوئی بات نہیں ہے. وہ مبارک شب جس میں ہمارے نبی تشریف لائے 1500 سالہ جشن ولادت رسول منانے کی بات ہو رہی ہے، اس شب میں کیا کرنا چاہیے اس پہ کوئی بات نہیں ہے. جشن ولادت رسول بنانا الگ ہے اور جلوس الگ ہے. جلوس ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نکالتے ہیں جلوس. اس مبارک شب میں ہمیں زیادہ سے زیادہ چیریٹی کرنا چاہیے. 12ویں شب میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اناج تقسیم کرنا چاہیے، چیریٹی کرنا چاہیے. ہزاروں لاکھوں ایسے مریض ہیں جو پریشان حال ہیں، ان کی خبر گیری کرنا چاہیے. وہ بچے جو پڑھ لکھ رہے ہیں ان کے پاس ذرائع وسائل نہیں ہیں، ان کی فیسوں کو ادا کر کے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کرم میں خراج عقیدت پیش کریں، اسلامی اخلاق و آداب کو عام کریں، غیروں کو بتائیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا تھیں اور کیا ہیں. اس پر کوئی بات کرنے کو نہیں تیار ہے. جلوس کس تاریخ میں نکلے اسی کے لیے سب لوگ بیٹھے ہیں. اتنی دور دور سے لوگ آئے ہیں، جو باہر کے لوگ آئے ہیں. سینٹرل عید میلاد النبی کمیٹی کے ڈوبے روائے نسیم عارف خان صاحب، سلیم مات خان صاحب اندھیری سے آئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے آپ جو بھی فیصلہ کریں، آپ سے مراد ہم لوگ جو بھی فیصلہ کریں، لیکن کم سے کم آنے والے کا تو احترام کریں، آنے والے کو اس کی بات تو رکھنے دیں. آج بتائیے باہر سے آنے والے 4 لوگوں کے علاوہ 5 میں کوئی آدمی ہے یہاں پہ؟ کیا نسیم بھائی نہیں سمجھ رہے ہیں کہ یہاں کے ساؤتھ بامبے کے کیا حالات ہیں؟ اگر یہ چاہتے تو سنڈے کا اعلان کر دیتے. وہاں پہ کوئی شرعی کمات نہیں تھی، کوئی شرعی گرفت نہیں ہوتی نسیم بھائی پر، کہیں سے اللہ رسول سے کوئی پکڑ نہ ہوتی. اگر یہ چاہتے تو کر نہیں سکتے تھے کیا؟ جتنا بڑا جلوس آپ کا ہے، سبق کے بھی ایسے بہت سارے جلوس ہو گئے ہیں. سارے لوگ خلافت کی طرف آنکھ لگائے بیٹھے ہیں کہ خلافت کیا اعلان کرتی ہے، ہم اس کی پیروی کریں گے. اور آنے کے بعد اپنے لوگوں، ٹھیک ہے ہم تو یہیں کے ہیں، لوکل ہیں، سرفراز بھائی یہیں کے، امین بھائی، لیکن باہر سے آنے والوں کے ساتھ آپ کیا کرنا ہے؟ آج دیکھیے میٹنگ کا حال کیا ہے. آپ بتائیے کہ 4 یا 5 لوگوں کے علاوہ باہر کا کوئی آدمی نہیں آیا آپ کے وہاں، اور اگر یہی سلوک آپ کا رہا تو آئندہ کوئی نہیں آئے گا. سرفراز آرزو صاحب کو اللہ کروٹ کروٹ اجر عظیم سے مالا مال فرمائے. رائن صاحب نے فرمایا کہ اسی خلافت میں سب کچھ طے ہو جاتا تھا، کوئی کسی سے پوچھتا نہیں تھا. آج جو بھی فیصلہ ہو رہا ہے مشترکہ ہو رہا ہے. ہر آدمی کو اپنی رائے رکھنے کا موقع مل رہا ہے، ہر آدمی کو اپنی بات رکھنے کا موقع مل رہا ہے، مائک مل رہا ہے اس کو کہ وہ اپنی جو بھی اپنے معاملات ہیں وہ پیش کرے. تو پیارے دینی بھائیوں، جس نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کا جشن منانے کی بات یہاں ہو رہی ہے، ان کی تعلیمات کے خلاف یہاں بات ہم کر رہے ہیں. جس طریقے سے شور شرابہ افراتفری مچی ہوئی ہے، اللہ اکبر، سنجیدگی سے فیصلہ کریں. اور فیصلے پہ جو جس طریقے سے سب نے اپنی اپنی رائے دی ہوئی ہے. ساؤتھ بامبے کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. نسیم بھائی آپ سینٹرل عید میلاد النبی کمیٹی سے آپ کا تعلق ہے، سلیم بھائی تشریف لائے، ذیشان آئے تھے چلے گئے. یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وسرجن کے بعد جب لوگ لوٹتے ہیں، ایک تو وسرجن بہت تاخیر سے ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جو لوگ لوٹتے ہیں تو 8:30 9 10 بج جاتا ہے لوگوں کو چوپاٹی سے لوٹتے ہوئے، جو لوگ وسرجن کر کے لوٹتے ہیں. اس کے بعد مطلب بہت سارے بینرز لگے رہتے ہیں، جھنڈے لگے رہتے ہیں، ایک افراتفری کا ماحول رہتا ہے. لوکل ایم ایل اے امین پٹیل صاحب سڑک پہ رہتے ہیں، جاوید جنیجا سڑک پہ رہتے ہیں، اور بہت سارے جو لوگ میدان عمل کے لوگ ہیں یہ سڑک پہ رہتے ہیں تاکہ رات میں واپس ہونے والوں کے ساتھ کوئی ایسا سلوک نہ ہو کہ جس سے ماحول خراب ہو. لوگ سب میدان عمل میں رہتے ہیں، میرے خیال سے 8 9 بجے تک لوگ رہتے ہیں. 99% لوگوں نے، ساؤتھ بامبے کے لوگوں نے یہی کہا کہ کسی بھی طریقے سے نسیم بھائی منڈے کا جلوس کرائیے، اس لیے کہ ہم کو تیاری کا سامان نہیں ملتا اسٹیج لگانے کا. ٹھیک ہے وہ بات بھی سمجھیے،
لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وسرجن ہونے کے بعد 8, 9, 10 بجے تک لوگ چوپاٹی اور اعتراف سے واپس ہوتے ہیں، اپنی اپنی فیملیوں کے ساتھ واپس ہوتے ہیں، تھکے ہوتے ہیں، کوئی سڑک پہ بیٹھ جاتا ہے، کسی کے پیر میں چوٹ ہوتی ہے، اس طریقے کا ماحول یہاں رہتا ہے۔ ہماری آپ سے گزارش ہے اور جتنے بھی سبب سے آئے ہوئے ذمہ داران ہیں ان سے گزارش ہے کہ جو ہمارے امام صاحب نے فرمایا، علامہ فرید الزماں صاحب نے، کہ پیر کا دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے۔ ہم کسی کے دباؤ میں نہیں بات کر رہے ہیں کہ کوئی چلا دے، چیخ دے، ہاں وہ کر دے تو اس کے دباؤ میں سنا لیا جائے گا۔ آپ یہی تک سیکھ سکتے ہو، اس کے آگے کچھ نہیں کر سکتے۔ اس کے آگے کچھ کرنے کی نوبت ہوتی تو پتہ چلتا۔ جو علامہ یادگار سرف علامہ حضرت علامہ فرید الزماں صاحب نے، خطیب و امام خطری مسجد نے فرمایا کہ پیر کا دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے۔ اس میں سمجھتا ہوں کہ سارے جتنے بھی لوگوں نے بیان کیا ہے اس میں یہ ایک بات بہت اہم ہے کہ پیر کا دن جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے، اور وسرجن ہونے کے بعد جھنڈا، بینر، یہ وہ نکلنے میں دوپہر شام ہو جاتی ہے، لوگوں میں ٹکراؤ، یہاں ساؤتھ بامبے کے حالات خراب ہونے کی نوبت رہتی ہے، لوگ پریشان رہتے ہیں، ذمہ دار لوگ پریشان رہتے ہیں، سارے لوگ پریشان رہتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے سامان ملنے میں بہت پریشانی۔ یہ ساری باتیں بالکل حق ہیں، ہم نے بھی اپنے طور پر ساری باتوں کا جائزہ لیا تو بات کہیں نہ کہیں سمجھ میں آئی کہ لوگوں کو تکلیف ہے، لیکن اپنی تکلیف کو اس طریقے سے پیش کرنے کا یہ طریقہ بہت غلط ہے۔ تو ہماری گزارش ہے کہ آپ حضرات بھی پیر کے لیے جو ہے وہ رضامندی دیں، اس لیے کہ آپ کی تکلیف بھی جائز ہے، آپ کی تکلیف بھی جائز ہے۔ آپ جو بات کر رہے ہو سنڈے کی، تو یقیناً 30% یا 40% جلوس میں لوگ بڑھ جائیں گے۔ آج ہم خود عمرہ میں قیادت کرتے ہیں، اس مرتبہ مدینہ طیبہ رہیں گے، منڈے کو ہوگا اور سنڈے کو ہوگا، اس کا فرق ہم کو محسوس کر رہے ہیں کہ 30% لوگ کم ہوں گے، اس لیے کہ جو ڈرائیور ہے اس کو عمرہ سے بمبئی آنا ہے، گھاٹ کے اوپر سے بمبئی آنا ہے۔ لیکن ہم لوگوں کی یہ گزارش ہے جتنے بھی سبب کے ذمہ داران ہیں کہ آپ حضرات تعاون کریں، یہ سال آخری سال ہے، اس کے بعد اس طریقے کا کوئی ٹکراؤ نہیں ہوگا۔ پیر کے دن کے لیے آپ سب رضامندی ظاہر کریں۔ جو حضرت علامہ فرید الزماں صاحب نے کہا کہ پیر کا دن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے، 1500 سالہ جشن ولادت رسول ہے، اور پیر کے دن جو ہے وہ اگر جلوس نکالا جاتا ہے انشاءاللہ زور شور سے نکالا جائے، زیادہ سے زیادہ چیریٹی کی جائے، کوئی غیر شرعی کام نہ کیا جائے جس سے مذہب اسلام کی شبیہ خراب ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کیا جائے، زیادہ سے زیادہ چیریٹی کی جائے۔ خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو زور شور سے چیریٹی کی جائے، غریبوں، ضرورت مندوں، پریشان حالوں کی مدد کی جائے، اور برادران وطن کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے آگاہ کیا جائے کہ ہمارے نبی کی تعلیمات کیا تھیں۔ ایک غزوے کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، صحابہ نے میدان میں پنڈال لگایا، مطلب ٹینٹ لگایا اس دور میں۔ اس کے بعد نبی آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی کہ ٹینٹ اتنے قریب لگائے گئے ہیں کہ راستہ تنگ ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے راستوں کو تنگ کیا ہے اللہ کی راہ میں ان کا جہاد قبول نہیں ہوگا۔ تو یہ ہمارے نبی رحمت کی تعلیمات ہیں کہ صرف راستے کو تنگ کرنے پر اتنا بڑا حکم ہے۔ تو مطلب ہم آپ افراتفری مچا کر، کہا سنی کر کے، ایک دوسرے کو تکلیف پہنچا کر یہ کیسا جشن ولادت رسول آپ بنائیں گے بتائیے آپ؟ تو ہماری گزارش ہے منڈے کا جلوس عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم نکالنے کی کا اعلان کیا جاتا ہے، اور نسیم بھائی آپ سے، سلیم مات خان صاحب سے، جیشان صدیق مورا، بھیونڈی، فلانا سب جگہ سے گزارش کی جاتی ہے کہ منڈے کو نکال دیں گے تو ساؤتھ بامبے ایک بہت بڑے مرحلے سے نکل جائے گا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے نوجوان ہمارے 5 لاکھ 6 لاکھ 7 لاکھ روپے کا ڈی جے بجاتے ہیں، آپ اپنا حلال پیسہ حرام کاموں میں برباد کرتے ہیں۔ آپ ان پیسوں سے چیریٹی کریں، غریبوں کی مدد کریں، پریشان حالوں کی مدد کریں، ضرورت مندوں کی حاجت روائی کریں۔